آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے سود، ربا۔ اس کے حوالے سے سورہ بقرہ کا 38واں رکوع، سورہ بقرہ کے کل 40 رکوع ہیں، اس کا رکوع نمبر 38، اس کا ہم مطالعہ کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات کو بھی اور دن کو بھی، سرًا وعلانیہ، سامنے بھی اور چھپا کے بھی، اعلانیہ بھی اور خفیہ بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، تو پس ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کسی قسم کے غم میں مبتلا ہوں گے۔ اس آیہ مبارکہ میں سود کی ضد کو بیان کیا گیا۔ بات جیسے عربی کا محاورہ ہے، تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا، چیزیں تو جب ان کی ضد بتائی جاتی ہے تو تبھی پہچانی جاتی ہے۔ دن کی پہچان رات کی وجہ سے ہوتی، سخی کی پہچان کنجوسی کی وجہ سے ہوتی۔ تو جو سود ہے اس کا الٹ ہے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا۔ یہاں سے بات کا آغاز کیا کہ اصل روش، اصل بات، اصل طریقہ کار تو یہ ہے کہ جس کے پاس مال ہو وہ اس کو دن میں بھی خرچ کرے، رات میں بھی خرچ کرے، چھپا کر بھی خرچ کرے اور دکھا کر بھی خرچ کرے۔ نہ چھپانے میں کوئی ممانعت، نہ دکھانے میں کوئی ممانعت۔ جب وہ اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہے تو اللہ کے ہاں اس کا اجر محفوظ ہے، وہ خوف میں بھی مبتلا نہیں ہوگا اور وہ غم میں بھی مبتلا نہیں ہوگا۔ خوف ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے، غم ہمیشہ ماضی کا ہوتا ہے۔ نہ اسے کوئی ماضی کی فکر اور نہ اسے مستقبل کی کوئی فکر۔ اس کی اگلا گھر بھی محفوظ ہے، اس کا یہ گھر بھی اللہ کے ہاں اس کو اجر ملے گا۔ الذین یأکلون الربا، اب وہ لوگ، ربا سود کو کہتے ہیں۔ فارسی میں اور اردو میں جس چیز کو سود کہا جاتا ہے، عربی میں اس کو ربا کہا جاتا ہے۔ اور یہ اصطلاح جو ہے وہ قرآن مجید کی اپنی نہیں ہے، بلکہ وہ جو جاہلی معاشرہ تھا اس میں اس کو ربا ہی کہا جاتا تھا۔ وہی لفظ قرآن مجید نے وہاں سے اٹھا لی، اپنے پاس سے کوئی نئی اصطلاح نہیں لائے، یہ نہ ہو کہ لوگ اسے سمجھ ہی نہ سکیں۔ جس چیز کو ہم اردو میں سود کہتے ہیں وہ لوگ وہی نہیں، اسی چیز کو ربا کہتے تھے۔ قرآن نے وہی لفظ استعمال کیا تاکہ سمجھنے میں کوئی مسئلہ کسی کو نہ ہو۔ الذین یأکلون الربا، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود، لا یقومون، وہ کھڑے نہ ہو سکیں گے، الا کما یقوم الذی، سوائے اس کے کہ جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ شخص، یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جس کو شیطان نے چھو کر باولا کر دیا۔ یتخبطہ، خبطی کر دینا، یہ خبطی کا لفظ، کسی کو خبط ہو گیا، پاگل ہو گیا، ایسا وہ اس طرح کھڑا ہوگا اللہ کے ہاں کہ جیسے اس کو جن چڑھ گیا اور وہ باولا ہو گیا، وہ پاگل ہو گیا۔ جب اللہ کے ہاں وہ جائے گا قیامت کو بھی، اور یہاں پہ فعل مضارع استعمال کیا گیا ہے کہ وہ کھڑا ہو بھی نہیں سکتا اور ہوگا بھی نہیں، حال میں بھی اس کی حالت یہ ہے اور مستقبل میں بھی اس کی حالت یہ ہوگی۔ ذالک بانہم قالوا، ان کی یہ حالت کیوں ہوئی؟ ذالک، یہ اس لیے، بانہم قالوا، کہ انہوں نے کہا، انما البیع مثل الربا، کہ یہ جو تجارت ہے یہ بھی تو سود جیسی ہے، یا جو سود ہے یہ بھی تجارت جیسا ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ یعنی وہ لوگ کہ جو سود کھاتے ہیں اور اس کے بعد اللہ نے سود کو حرام کیا، تو وہ جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو تجارت ہے، یہ جو لوگ لا کے سودا بیچتے ہیں، یہ بھی تو ویسے ہی ہے۔ 100 روپے کا سودا لایا، اس پہ 110 روپے کما لیے، تو سود بھی ایسا ہی۔ ان کے اس آرگومنٹ کی وجہ سے، ان کی اس سوچ کی وجہ سے
ان کو ہم پاگل کر کے کھڑا کریں کہ ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ تجارت اور سود میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں۔ بِأَنَّهُمْ قَالُوا، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، کہ تجارت بھی، دکانداری بھی، یہ بھی تو سود کی طرح ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ یہ لوگ اتنے پاگل ہیں، اتنے ناسمجھ ہیں کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہوا ہے اس کو اور جس چیز کو اللہ نے حلال کیا برابر سمجھتے ہیں۔ یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا وہ طیب اور پاک ہے، جس کو اللہ نے حرام کیا وہ جائز نہیں ہے، وہ گندی چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں ایک جیسی، ان کا دماغ کام نہیں کرتا۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، تو بس اب جس کے پاس آ گئی یہ نصیحت اس کے رب کی طرف سے، یعنی اسے پہلے پتہ نہیں تھا، یہ آیات اس کے سامنے آ گئیں، فَانْتَهَا، پھر اس وجہ سے وہ رک گیا، باز آ گیا۔ کس سے؟ سود کھانے سے بھی باز آ گیا اور یہ کہنے سے بھی باز آ گیا کہ دکانداری اور سود ایک جیسا، ایسی باتیں کہنے سے بھی باز آ گیا۔ فَلَهُ مَا سَلَف، تو جو کچھ پیچھے گزر چکا وہ بس اس کے لیے وہ ہے، یعنی اس نے جو سود لیا، کھایا، پیا، پیچھے کی بات نہیں ہوگی کہ وہ جو تم 10 سال سے سود کھا رہے ہو، نہیں، جس دن بات سمجھ آ گئی اس سے پیچھے والی جو بات ہے وہ رہنے دیں۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ کہ اس نے جو پہلے سود کھایا تھا اس کو اس پر اور اس کے اللہ پر چھوڑ دیں، اس پہ کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ وَمَنْ عَادَ، ہاں جس نے یہ آیات سن کے بھی سرکشی اختیار کی، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ تو آگ والے لوگ ہیں، یہ تو جہنمی ہیں، جنہوں نے یہ آیات سنی اور پھر بھی یہ کہنے لگے کہ سود بھی تو تجارت کی طرح، پھر بھی سود کو کھانے لگے اپنے اس آرگومنٹ کے تحت، یہ لوگ جہنمی ہیں۔ اور کس طرح کے جہنمی ہیں؟ ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ان کو جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ تو اگر محفل میں بیٹھے ہوئے کسی بھی شخص کا یہ معاملہ ہو سودی لین دین کا، یا وہ یہ کہتا ہو کہ تجارت بھی سود جیسی ہے، تو اس کو باز آ ہی جانا چاہیے۔ یمحق اللہ الربا، اب سود کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے۔ سود بظاہر بڑھتا ہوا نظر آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے۔ ہمارے سامنے ہے یہ جتنی بھی انٹرسٹ بیسڈ اکانومی ہے پوری دنیا میں، یہ ہر 30 سالوں کے بعد اس میں ریسیشن آ جاتا ہے۔ ابھی ہمارے پچھلے 4-5 سالوں سے 10 سالوں سے اس میں ریسیشن آیا ہوا، پیسے ڈال کے اس کو کھڑا کرتے ہیں، بڑے بڑے بینکوں کا بیڑا غرق ہو گیا، ان کے مرجرز ہو گئے، تباہ و برباد ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ ربا کو، سود کو مٹاتا ہے، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ صدقات دونوں طرح کے، صدقات نافلہ بھی جن کا پہلے ذکر ہوا، اور صدقات جو فرض ہے زکوٰۃ جس کا آگے ذکر ہوگا، یہ دونوں۔ اچھا ہمیں نظر الٹ آتا ہے کہ سود کے ساتھ تو 100 کے 110 ملیں گے اور زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% کاٹ دی جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ الٹ ہے، سود وہ جو تم 1 کے ساتھ 10 لیتے ہو وہ گھٹ جائے گا، زکوٰۃ جو تم دیتے ہو جس مال میں سے زکوٰۃ دی گئی اس میں اتنی برکت ڈلے گی کہ وہ بڑھ جائے گا۔ واللہ، اور اللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ بالکل محبت نہیں کرتا، بالکل پسند نہیں کرتا ہر اس شخص کو جو بہت کافر اور بہت گناہ گار ہے۔ کافر، کفار ویسے کہتے ہیں جو ناشکرا ہو، وہ شخص کہ جس کو اللہ نے مال دے رکھا ہے وہ بجائے اس کو صدقہ و خیرات کرے، اللہ کے حکم کے خلاف اللہ کی دی ہوئی دولت پہ سود کھاتا ہے، یہ بہت ناشکر آدمی، اسیم، بہت گناہ گار آدمی، اس کو اللہ پسند نہیں کرتا، ایسے کسی آدمی کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ ان الذین آمنوا، ہاں رہے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے نماز قائم کی، وآتوا الزکوٰۃ، اور انہوں نے زکوٰۃ ادا کی۔ اب سود کا الٹ پھر زکوٰۃ آ گئی۔ لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر تو ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہ ویسے بندہ سود لیتا کس لیے یا اپنے پیسے کو بڑھاتا کس لیے؟ کہ تاکہ اسے کوئی غم فکر نہ رہے، تاکہ اس کو سہولت مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 آیات میں اس کا الٹ بیان کیا۔
کہ سود والے کے لیے تو مسئلہ خراب ہے، جو زکوٰۃ ادا کرے گا یا صدقات دے گا اس کو کوئی غم فکر نہیں ہوگا۔ یہ سود والے کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی، وہ سمجھتا ہے کہ سود لے لے کہ میں اپنا سرمایہ بڑھاؤں گا، بالکل آرام سے ٹانگی لمبے کر کے کھاؤں گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ گھٹ جائے گا۔ اگر تو نے آرام سے رہنا ہے تو صدقات دیا کر اور زکوٰۃ دیا کر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ذرا تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو۔ وذروا ما بقی من الربا، اگر تم سود کا کاروبار کرتے رہو تو چھوڑ دو اب جو کچھ سود میں سے باقی بچتا ہے۔ تم نے کسی کو پیسے سود پہ دیے ہوئے ہیں، جو کچھ سود تم لے چکے ہو بس لے چکے۔ وذروا ما بقی من الربا، سود کا جو باقی پیسہ تم نے لینا اس کو چھوڑ دو، مت لو اب۔ ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم مومن ہو، اگر ویسے تمہارا دعویٰ ایمان کا، وہ ایمان کا دعویٰ ثابت نہیں ہوگا کہ اگر تم نے اب سود کا کاروبار جاری رکھا، چھوڑ دو سود کو۔ اگر ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ فإن لم تفعلوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو یاد رکھو پھر تمہارے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ قرآن مجید میں، حدیث میں کسی بھی جرم کے لیے یہ الفاظ نہیں آئے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ بڑے خطرناک الفاظ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ سود والا معاملہ چھوڑو گے نہیں، اب تمہیں بات ہم نے سمجھا دی، اگر سمجھو گے نہیں، فَأْذَنُوا، تو سنو پھر، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اعلان ہے تمہارے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا جنگ کا۔ وَإِن تُبْتُمْ، ہاں اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے اس اعلان جنگ سے ڈر جاؤ، تم کو میں باز آتا ہوں، اللہ اور اس کا رسول میرے خلاف جنگ کریں گے تو میں تو کبھی نہیں جیت سکتا، میں تو مارا جاؤں گا۔ وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم باز آ جاؤ، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، ہاں تو اصل زر لے سکتے ہو تم، سود کا ایک پیسہ نہ لینا، اصل زر کا حساب کتاب کرو، جو تم نے پیسہ دیا تھا وہ پیسے تم واپس لے سکتے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، اللہ نہیں چاہتا کہ نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تم ظلم کرو گے وہ کیا صورت ہے اس کی کہ تم سود لوگے، تمہارے اوپر ظلم کیسے ہوگا کہ تمہاری اصل زر بھی تمہیں واپس نہ ملے۔ تمہاری اصل زر تم آپ واپس لے سکتے ہو، سود نہیں لے سکتے، یہ دونوں کام ظلم ہیں۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اب وہ جو بندہ جس کو تم نے قرض دیا ہوا ہے وہ اصل زر بھی واپس نہ کر سکے تو، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر ہو مقروض، تنگی والا، غریب ہو، فَنَظَرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، پھر تم کیا کرو، اس کو تم مہلت دو اس وقت تک کہ جب وہ اس کی تنگ دستی دور ہو جائے۔ یہ نہیں کہ بس اب میں نے اصل زر واپس کرنی ہے، لاؤ نکالو اصل زر، نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی ایسے شخص کے لیے جس سے قرضہ لیا جانا ہو، اس کا مکان جو رہنے کی جگہ، اس کے کپڑے جو اس کے پہننے کے لیے، وہ ہتھیار یا وہ سامان جس سے وہ اپنی روزی روٹی کماتا ہے، کسی صورت میں کرک نہیں کیے جا سکتے اس قرضے کے بدلے۔ یہ اسلامی فقہ کا اصول، نہ اس کا مکان کرک کیا جا سکتا ہے جس پہ وہ رہتا ہے، نہ اس کے کھانے پینے کی چیزیں، نہ اس کے بزنس کرنے کی جو آلات ہیں وہ اس سے کرک کیے جا سکتے، وہ نہیں لیے جا سکتے۔ اگر وہ قرضہ نہیں دے سکتا تو اس کو مہلت دی جائے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اس سے بھی آگے بڑھ کے اگر غریب جو ہے وہ غریب ہی رہتا ہے اور تمہارا قرضہ نہیں ادا کرتا تو تم معاف کر دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، قرضہ ہی معاف کر دو۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جانو تو بات یہ ہے، واتقوا، پھر ڈرو، یومن ترجعون فیہ الی اللہ، ایک دن آئے گا تم اگر نرمی نہیں کرتے اس پہ تو تم اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ گے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر نفس کو، ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اس کے عمل کا۔ تم نے جو ظلم کیا ہوگا اس شخص پہ جس کو تو نے قرض دیا، اس کی جائیداد اگر تم نے قرب کر لی جیسے یہ بینک کر لیتا، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں پورا پورا بدلہ دے گا جو کچھ تم نے حرکتیں کی ہیں۔
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظلم نہیں کرے گا۔ یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں سورہ بقرہ کا 38واں رکوع ہے۔ قرآن مجید میں سود کی حرمت پہ کل 8 آیات آئی۔ پہلی آیت آئی ہے مکی صورت ہے سورہ روم میں، دوسری آیت آئی ہے سورہ آل عمران میں، اور اس کے بعد یہ 6 آیات ہیں۔ ٹوٹل 8 آیات بڑی شاندار، بڑی زوردار سود کی حرمت میں آئی، اور 40 احادیث آئی ہیں سود کی حرمت۔ اب ہمارے ہاں یہ بھی کہا جاتا ہے جی سود کی ڈیفینیشن بیان کریں، سود ہے کیا؟ تو ہم کیا سود کی ڈیفینیشن بیان کریں؟ اس کی ڈیفینیشن تو اللہ کے رسول خود بیان کر کے چلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ قرضہ جو منافع کھینچ کے لائے وہ سود ہے، وہ ربا ہے۔ ہر وہ قرضہ، قرض پر اگر آپ کو منافع ملے، آپ نے کسی کو کوئی پیسے قرض دیے، اس پہ جو منافع آپ لیں گے وہ سود ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ڈیفینیشن بتائی۔ عرب میں یہ چیز رائج تھی، 2 کاموں کے لیے سود دیا جاتا تھا۔ ایک تو سود کی جو بالکل ہی وہ قسم ہے کہ کوئی شخص انتہائی غریب ہے اور وہ اپنی ضروریات کے لیے سود لیتا ہے، تو وہ تو ہمیشہ پھنس جاتا تھا کہ اس نے سود لیا اور خرچ کر لیا، اب واپس کیسے کرے؟ پہلے بھی بیچارے کے پاس پیسے نہیں، تو لوگ یہ کرتے تھے کہ بس وہ پھر یہ ہے کہ اس کا سامان کر لیتے۔ ہمارے ہاں بھی پہلے زمانے میں 1 روپیہ قرض دیا اور بعد میں بھینس کھول کے لے گئے، اس طرح کے معاملہ۔ یہ تو جس کو یوزری کہتے ہیں، سود کی سب سے بدترین قسم۔ اس کے بعد سود دیا جاتا تھا بزنس کے لیے۔ بڑے بڑے لوگ، پیسے والے لوگ ایک دوسرے کو سود لیتے دیتے تھے کہ ایک شخص جس کے پاس ایکسٹرا پیسہ ہے وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ پیسہ بڑھے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ جس کے پاس پیسہ، ایک شخص ہے اس کے پاس پیسہ ہے، وہ خرچ کر دیتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر اور کماتا ہے، پھر خرچ کر دیتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس کوئی سیونگ ہے ہی نہیں، بچت نہیں۔ اس کا یہ معاملہ نہیں، معاملہ اس کا جس کے پاس بچت ہے وہ کیا کرے۔ اس کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے، سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا یسألونک ماذا ینفقون، اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں۔ صحابہ کرام پوچھتے تھے کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کتنا خرچ کریں؟ تو جو سب سے ٹاپ کی حد بتائے گی، قرآن مجید نے کہا کہ اے نبی ان کو فرما دیجئے کل العفو، جو تمہاری بچت ہے وہ ساری کی ساری خرچ کر دو، بچت نہ رکھا کرو پاس، اپنی ضرورت کا سامان رکھو، جس طرح سے بھی تمہارا رہن سہن ہے، جو پیسہ سرپلس ہو جائے، بچت ہو جائے، اس کو اللہ کے بینک میں جمع کر دو۔ کل العفو، یہ ٹاپ موسٹ حکم، اس سے اب نیچے اترے۔ تو ایک صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں اللہ کی راہ میں اپنا سارا مال دینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ تمہارا معاملہ ایسا نہیں ہے، تم سارا مال دو گے بعد میں رو گے۔ نے کہا آدھا دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا نہیں، تمہیں آدھے کی بھی اجازت نہیں۔ اے اللہ کے نبی تیسرا حصہ دے دو۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے تیسرا حصہ دے دو، یہ بھی بہت زیادہ ہے تمہارے لیے، تیسرا حصہ قبول کر لیں۔ پھر یہ ہے کہ 1 درہم آپ خرچ کریں تو وہ 100 کے برابر ہے۔ 10% مال آپ خرچ کریں اگر 10واں حصہ، تو وہ سارا مال خرچ کرنے کے برابر ہے۔ تو سب سے پہلا مصرف، سب سے بڑا مصرف ایکسٹرا منی کا، بچت کا کیا ہے؟ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کل العفو سے لے کے 10%، 5%، جتنا آپ کو ہمت ہے خرچ کر اللہ کی راہ۔ یہ پہلا معاملہ۔ دوسرا معاملہ کیا ہے؟ قرض حسنہ۔ کوئی شخص آئے، آپ اگر نہیں دے سکتے، صدقہ نہیں کر سکتے مال، تو چلے قرض دے دیں۔ قرض بھی کون سا دے دیں؟ قرض حسنہ دے دیں کہ ٹھیک ہے، آپ کے دل میں یہ ہو کہ اگر یہ شخص واپس نہیں کر سکے گا تو نیت آپ کی ہو کہ میں معاف کر دوں گا، اگر ایسا معاملہ ہو گیا تو میں معاف کر دوں گا۔ اس کو کہتے ہیں قرض حسنہ۔ یہ ایک سٹیپ نیچے آپ اترائے، کل العفو سے اترتے اترتے، یہ صدقہ سے اترتے۔ تیسرا معاملہ یہ ہے کہ آپ قرضہ بھی نہیں دے سکتے، تو آپ کے پاس ایکسٹرا منی ہے، تو آپ کیا کریں کہ اس کو کہتے ہیں مزاربہ، کہ آپ کسی کے ساتھ شراکت پہ کاروبار کریں۔
شراکت پہ کاروبار کیا ہوتا ہے مضاربہ میں کہ آپ نے پیسے لگائے، اس پیسے پہ اگر فائدہ ہو گیا تو آپ نے کوئی پرسنٹیج طے کر لی کہ ٹھیک ہے تم محنت کرو گے، میرا تو صرف پیسہ ہے اور 70% تم لے لو گے، 30 میرا ہے، 50 تمہارا، 50 میرا. لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ اس میں لازمی شرط یہ ہے کہ اگر نقصان ہو جائے گا تو وہ نقصان سارے کا سارا وہ برداشت کرے گا جس نے پیسہ لگایا. وہ نہیں برداشت کرے، وہ اس کا نہیں ہوگا، نقصان کا حصہ وہ نہیں لے گا جو محنت کرے. محنت والے کی تو محنت ویسے ضائع ہو جائے گی. تو آپ اس کو کہ اب تو پیسہ بھی دے دے، تو پیسہ اس کے پاس تو پہلے بھی نہیں تھا. سرمایہ جس نے لگایا اس کا سرمایہ ضائع، جس نے محنت لگائی اس کی محنت ضائع. یہ اس سے بھی ایک درجہ نیچے آپ آ. سب سے گھٹیا درجہ یہ ہے کہ پیسے کو سود پہ دے دیے، یہ حرام. 3 درجے نیچے اتر کے پیسے کو سود پہ دے دینا، اس کی اتنی شناعت آئی ہے، اتنی برائی آئی ہے، اتنی برائی آئی ہے کہ میں 2 احادیث آپ کے سامنے پڑھوں گا تو بندے کی جو ہے نظریں جھک جاتی. ترمذی شریف کی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا سود کے 70 درجے. اب یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. کسی جگہ آیا سود کے 70 دروازے ہیں، سود کے 70 حصے ہیں، سود کے 70 درجے ہیں. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ جو رکوع میں نے آپ کے سامنے پڑھا یہ 8 یا 9 ہجری کا رکوع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تھوڑا عرصہ پہلے کا. تو آپ نے فرمایا سود کے 70 درجے. ایک صحابی، ان کو آپ نے دیکھا کہ وہ مدینہ سے باہر گئے تو وہ کسی کھیت پہ کام کر رہے تھے. پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ جی میں نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے کہ میں اس کا کھیت ہے، میں کام کروں گا اور ہم اپنی کمائی آدھی آدھی کر لیں. آپ نے کہا فوراً سے پہلے یہ کام بند کر دو، یہ سود ہے. سود کی 70 کا لفظ ویسے آتا ہے کہ اس کے بہت سے درجے. 70 کا لفظ عربی میں زیادتی کے لیے آتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ جو سود کی آیات ہے یہ بالکل آخر پہ نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس نے موقع نہیں دیا کہ آپ اس کو بالکل کھول کے ہمارے سامنے بیان کریں. سود ہر وقت جو ہے وہ اپنی شکل بھی بدلتا ہے، اپنی حیت بھی بدلتا ہے، اور یہ کمپلیکس سے کمپلیکس ہوتا جاتا ہے، اس کو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک سے کہ اس کے 70 درجے. تو حضرت عمر نے اس پہ مشورہ دیا امت کو. آپ نے کہا کہ ربا کو بھی چھوڑ دو اور ریبا کو بھی چھوڑ دو. ربا ہو گیا سود، واضح نظر آ رہا کہ یہ سود. ریبا اس کو کہتے ہیں جس میں سود کا خدشہ بھی نظر آئے، اس کو بھی چھوڑ دو، تب جا کے دین بچے. ہم کیا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں یار اس پہ سود ہے تو ٹھیک ہے، خدشہ ہے تو اس کو اختیار کر لیں. صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ یہ کیونکہ اس کے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخری وقت میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو یہ پوری طرح ایکسپلین نہیں ہو سکا، تو اس لیے ربا بھی چھوڑ دو، ریبا بھی چھوڑ دو، جس چیز میں سود کا اندیشہ ہے اسے بھی چھوڑ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں، وہ ایسر ہوگا، اور اس کا جو سب سے ہلکا درجہ ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے. ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کا 1 درہم وہ اتنا گندا ہے، اتنا برا ہے، وہ اتنا گندا ہے کہ وہ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے. اور اس طرح کی 40 احادیث ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج میں جب گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک خون کی نہر بہہ رہی. اس خون کی نہر پہ ایک فرشتہ سائڈ پہ کھڑا ہے، اور اس نہر میں جو لوگ ہیں وہ اس سے باہر نکلنے کی جوں کوشش کرتے ہیں. جو بھی باہر آتا ہے فرشتہ اس کو پکڑتا ہے، ایک پتھر اٹھاتا ہے اور اس کے منہ کے اندر ٹھونس دیتا ہے. اس سے اس کا منہ پھٹ جاتا ہے، اس کو شدید تکلیف ہوتی ہے، وہ پھر نہر میں چلا جاتا ہے. پھر دوسرا بندہ آتا ہے، خون کی نہر، اور وہ پھر پتھر اس کے منہ میں ڈالتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ کے نبی یہ سود خور ہیں. پھر فرمایا میں ایک جگہ گیا، میں نے جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ جو ہیں وہ بڑے بڑے کمروں کی مانند ہیں، اور ان پیٹوں کے اندر سانپ بھرے ہوئے. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ بھی سود خور ہیں. کیونکہ سود کے 70 درجے، ہر درجے کے حوالے سے وہاں پہ سزا مقرر.
یہ موضوع بڑا تفصیل طلب اور بڑا توجہ طلب ہے، اور سود سے بچنا بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بینک کا سود ہے یہ سود نہیں ہے۔ علماء آلموسٹ اس پہ متحد ہیں، مجمع علیہ بات ہے کہ یہ بینک کا سود بھی سود ہے۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارک بیان کی کہ ہر وہ قرض جو منافع کھینچ کے لائے وہ سود ہے۔ بینک کا کام کیا ہوتا ہے؟ میں خود اسٹیٹ بینک میں ملازم تھا، الحمدللہ نے مجھے توفیق دی، 2007 میں نے وہاں سے جاب چھوڑی۔ بینک کا کام یہ ہے کہ وہ سود پر قرض دیتا ہے اور وہاں سے کچھ پرسنٹیج لے لیتا ہے، پھر اس کے پاس جو لوگ پیسے جمع کراتے ہیں ان کو وہ سود دیتا ہے، یعنی دوہرے سود پہ کام کرتا ہے۔ اس کے پاس جو پیسہ ہے وہ کچھ لوگوں کو سود پہ دے دیتا ہے، جو لوگ اس کے پاس پیسے جمع کراتے ہیں ان کو سود دیتا ہے۔ پیسے کہاں سے کماتا ہے؟ جو اس کے پاس پیسہ جمع کراتے ہیں ان کو وہ 5% دیتا ہے، جن کو وہ سود پہ قرض دیتا ہے ان سے 18% لے لیتا ہے۔ اس کا جو ڈفرنس ہے وہ بینک کی کمائی ہے۔ بینک کبھی بھی کاروبار نہیں کرتا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ آپ اسٹیٹ بینک والوں سے جا کے پوچھ لیں، نیشنل بینک والوں سے جا کے پوچھ لیں، وہ بتاتے ہیں کہ بالکل سود کا کام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود لینے والا، دینے والا، کھانے والا، اس پر گواہ بننے والا اور سود کا کھاتہ لکھنے والا سارے جہنمی۔ اس درس کے بعد بھی ہم کچھ دیر بیٹھیں گے، اگر کوئی سود کے حوالے سے سوال و جواب ہو تو اس کو سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ